گھر والے تو نہیں مانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ تم کیا کرو گی، داؤد کی بازو نہیں ہے، داؤد کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تم کیا کرو گی؟ پھر بھی میں نے کہا نہیں، میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میں پھر گھر والوں سے لڑ کے آ گئی، میں نے کہا نہیں، میں نے داؤد کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے کہتے تھے تو ایک بندے کے لیے سب کچھ چھوڑ رہی ہے، میں نے کہا مجھے وہی چاہیے بس۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بازو تو پھر بھی لگ جائیں گے، جان نہیں ہم ڈال سکتے آپ کے اندر۔ پہلے انہوں نے میرے بازو تھوڑے کاٹے تھے، کونیوں تک کاٹے تھے انہوں نے میرے بازو، اس کے بعد انہوں نے سارے بازو کاٹنے پڑے۔ میں اپنی طرف دیکھتا تھا، تم نہیں سوچا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ میرے پاس آئے گی۔ آپریشن تھیٹر میں سے باہر لے کے آئے تھے، ابھی 8 گھنٹے ہوئے تھے، ابھی اس کو ہوش، کہتے تھے نہیں آنا، سویل ہوا تھا صحیح، آنکھیں بھی نہیں تھی کھل رہی۔ پھر میں نے اس کو آواز دی اس کے کان میں، پھر ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہی ہوں، میں نہیں تجھے چھوڑوں گی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اسے کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ہی رہو، یہ وہ خود فورس کروں گا تو یہ تو اس کی لائف خراب کرنے والا مقصد ہوگا۔ میں نے اس پہ چھوڑا تھا کہ اگر میرے نصیب میں ہی تو یہ مجھے مل جائے گی۔ میں نے جب ایک وعدہ کر لیا، میں نے ایک فیصلہ لے لیا تھا تو میں نے اس کو نبھانا ہی تھا۔ بس مجھے نہیں کسی کی بھی پرواہ، میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتی، بس داؤد کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں نے اس کو کہا میں ہوں نا، میں نے کہا خدا نے تم سے بازو لی ہے اور تمہیں دی بھی ہیں، اور میں تمہارا ساتھ ایسے ہی دوں گی۔ خوش تو تھوڑا سا ہوا تھا، لیکن جب اس نے بتایا کہ گھر والے ایسے پاپا نہیں مان رہے تو یہ وہ، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے گھر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ماں باپ ہے وہ بچے کے لیے برا نہیں چاہتا۔ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ داؤد نہیں بچے گا، روزانہ وہ کہتے تھے کہ آج داؤد نہیں ہے، آج نہیں ہے داؤد۔ اسی وجہ سے میرے ماموں وغیرہ نے، گھر والوں نے بھی اسے کہا کہ بیٹا دیکھو ابھی تو اس کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے یا جو بھی اس کے ساتھ ہو۔ پھر بھی وہ ویٹ کرتی رہی، اس نے کہا نہیں میں نے اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ تو 1 سال ہو گیا ہمارے ریلیشن کو، باقی فون پہ ہم بات کرتے تھے، ویسے بھی ہم باہر بھی جاتے تھے، بائک پہ گھومتے تھے۔ آہستہ آہستہ ریلیشن ہمارا اسٹرانگ ہوتا گیا اور ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا ایک دوسرے کے بغیر۔ پھر ایسے ہی ابھی بھی وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں بھی بڑا کرتی ہوں اس کے ساتھ پیار۔ تب تو ہم نے دیکھیں جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھی، لیکن تب میں صحیح تھا۔ جو انسان خود کر لیتا ہے نا، وہ خود ہی کرتا ہے اپنا کام۔ جب کوئی واش روم وغیرہ کرواتا ہے، کوئی بھی کوئی کام کرواتا ہے نا، تب بس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ خدا نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ لیکن وہ میری جو مسز ہے، میری بیوی ہے ثنا، وہ مجھے آ کے حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں سوچتے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو جائے گا۔ میں سوچتی ہوں میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں ایسے کیا کروں گا، میں ابھی بھی مجھے کہتا ہے، میں کسی کے ساتھ بھی باہر جاتی ہوں نا کہ بھائی ہو گئے، ماموں ہو گیا، تو مجھے کہتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ جاتی ہو۔ میں کہتی کچھ نہیں ہوتا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے،
پھر آپ مجھے لے کے جانا کرنا, میں آپ کے ساتھ جایا کروں گی. اور میں اس کو مطلب سیڈ نہیں ہونے دیتی, اس کے ساتھ خوشی رہتی ہوں. اس کو میں ظاہر نہیں کراتی کہ میں مطلب تھوڑا دکھی ہوں یا کچھ بھی, اس کے ساتھ خوشی رہتی ہوں. ہر ٹائم اس کو ہنساتی رہتی ہوں. پھر داؤد نے کچھ نہیں, میں نے کہا اب بناؤ کچھ کہنا, اب میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے لیے آ گئی ہوں. پھر بھی اس نے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرا حال کیا ہے. میں نے کہا یار میں تمہارا ساتھ دوں گی, جیسے بھی ہو تم, میں تمہارا ساتھ دوں گی. پھر کہتا ٹھیک ہے. پھر میں داؤد کے پاس آ گئی. پھر ہمارا مطلب شادی کروا دی انہوں نے, تو تب سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں. پاپا کی کال آئی تھی, پھر میں نے بتایا تھا میں خوش ہوئی تھی. تو میں نے بابا کو کہا, میں نے کہا بڑے اچھے طریقے سے پاپا نے بات کی تھی, تو میں نے کہا کہ پاپا داؤد سے بات کر لو. تو میرے پاپا نے فون کاٹ دیا تھا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, بات کریں گے, ٹینشن نہ لو. میں کہتا ہوں تم بس خوش رہو. میں نے کہا میں چاہتی ہوں تم خوش رہو, تم ٹینشن نہ لینا, میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی, میں اپنے پاپا کو منا لوں گی. میں یہ کہتی ہوں کہ شاید اگر میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا تو میرے ماما پاپا کیا کرتے, اور اگر داؤد کہتا کہ میں کرواؤں گا تو کتنا انہوں نے خوش ہونا تھا. اب وہ کیوں نہیں ہو رہے, میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ خوش ہوں کہ ہماری بیٹی نے اتنا اچھا فیصلہ لیا ہے, پر وہ اس بات کو ہی نہیں مانتے. مجھے کوئی مخیر حضرات وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ مجھے کوئی مصنوعی طور پر بازو وغیرہ لگوا دیے جائیں, کوئی کاروبار یا کروا دیا جائے. اس نے تو جو کر دکھایا ہے نا, اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, حوصلہ چاہیے. کوئی ایسے کرتا ہے. میرے لیے اپنے سب گھر والے سب کو چھوڑ کے آئی ہے, تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے دوبارہ ملیں. میں داؤد کو ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں, بس بازو لگ جائے اس کو, اس کی ٹانگ لگ جائے, وہ میرے پاس بس چلتا پھرتا رہے, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے.